السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کہانی کچھ ایسی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ مور جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ تمام پرندے اس کی خوبصورتی پر فدا تھے، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ دونوں ہی جنت میں بہت پرسکون طریقے سے رہتے تھے، بہت ہی لذیذ اور عمدہ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اس وجہ سے اس کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کسی بھی طرح جنت سے نکلوا دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام پھل اور میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان دل میں انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھ کر کسی کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان نے مور سے کہا، تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی، تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ یہ باتیں سن کر مور شیطان کی باتوں میں آ گیا اور لالچ میں آ گیا۔ مور شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سانپ کو ساری باتیں بتائیں۔ مور شیطان کی ساری باتیں سن کر خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں لے کر وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا انہیں جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ایسے ہی ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ہمیشہ جنت میں ہی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، اگر آپ گندم کا ایک دانہ چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی، آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان کے سطر واضح ہو گئے اور وہ دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب جبکہ اماں حوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور چل کر شیطان کو جنت میں لے کر آیا، وہ پاؤں اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیے، اور جس منہ کے اندر سانپ شیطان کو بٹھا کر جنت کے اندر داخل ہوا، اس منہ کی تمام خوشبو چھین لی گئی اور اس میں زہر بھر دیا گیا، اور پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔